أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيارته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. صلوات بر محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے زندگی میں یہ لمحے قرار دیے کہ فرش عزائے سید الشہداء علیہ السلام پر حاضر ہو کر آپ مؤمنین کی خدمت میں ذکر محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے حاضر ہیں. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس مجلس کو، اس مل بیٹھنے کو عبادت شمار فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور جنہوں نے جس حوالے سے بھی جو زحمتیں، محنتیں، کاوشیں اس ذکر کے منعقد کرنے میں کی ہیں، چاہے اس فرش عزا پر تشریف لا کر یا اس کے انتظامات کے سلسلے میں، پروردگار سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. پروردگار تیری ذات وہ ذات ہے جو دعاؤں کی تفصیل سننے کی محتاج نہیں ہے. مومنین فرش عزا پر بہت سی حاجتیں اور دعائیں لے کر حاضر ہوتے ہیں. اس ذکر کے صدقے میں پروردگار ان تمام دعاؤں اور حاجات کو قبول فرما. پروردگار مومنین کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما. جو ناپاک عزائم اور ناپاک سازشیں مکتب اہل بیت کے خلاف وقتاً فوقتاً کی جاتی رہتی ہیں اور ابھی بھی کی جا رہی ہیں، پروردگار ان سازشوں کو سازش کرنے والوں کی جانب پلٹا دے اور شیعیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو محفوظ فرما. پروردگار آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما کہ جس طرح سے یہ دنیا ظلم و جور سے بھرتی چلی جا رہی ہے، حضرت تشریف لائیں اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں. حاضرین کے جتنے بھی مرحومین ہیں، اس حقیر کے مرحومین، آبا و اجداد، آپ سب کے جتنے مرحومین ہیں، اور وہ خاص کر مؤمنین کے جن کے لیے اب کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے،
ان سب کی بلندی درجات کے لیے اور ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اس مجلس عزا کی نورانیت میں اضافے کے لیے ایک بلند صلوات بھیجیے گا۔ صلی علی محمد آل محمد وجل۔ جس حدیث مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، اس میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو، اور یہ جو تم آپس میں بیٹھتے ہو، ان محفلوں، ان مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ۔ بس یہاں سے پتہ چلا کہ لسان مبارک رسالت میں اس ذکر کو وہ اہمیت حاصل ہے کہ اس کو مومنین کی مجلسوں کی زینت قرار دیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک روایت میں اس طرح سے ملتا ہے کہ جناب ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ تو جناب ابو ذر عرض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں علی سے محبت نہ کروں، میں علی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور پھر عرض کی کہ علی کا ذکر جب میں کرتا ہوں، اور یہ جو علی علیہ السلام کی محبت میرے دل کے اندر ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ شہد جس طرح سے انسان اپنے دہن کے اندر رکھے اور انسان اس کی شیرینی کو محسوس کرتا ہے، اس کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے، میں اس طرح سے علی کی محبت کی مٹھاس کو اپنے وجود سے محسوس کرتا ہوں۔ یہ جناب ابو ذر کے الفاظ ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یہ الفاظ بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ آقا جس طرح سے کوئی بہت پیاسا شخص ہوتا ہے، صحرا کے اندر تشنگی سے بے حال ہے، اور اچانک سے اس کو ٹھنڈا اور گوارا پانی مل جائے اور وہ ٹھنڈا پانی پی لے، اور وہ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد اس کے جگر کے اندر جو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، علی کا ذکر کرنے سے ابو ذر کے جگر میں اس طرح سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ یا علی علیہ السلام۔ اور پھر پہلے عرض کر چکے تھے کہ شہد کی طرح شیریں ہے علی کا ذکر اور علی کی محبت۔ اب جملہ بدل دیا تیسرے جملے میں، اور تیسرے جملے کے اندر آ کر کہتے ہیں کہ وَلَكِنْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، شہد سے زیادہ شیریں ہے علی کی محبت میرے لیے۔ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اب ذرا رک جائیے ایک لحظے کے لیے اور شب عاشور کی طرف چلتے ہیں۔ یہی جملہ احلی من العسل شب عاشور میں بھی دہرایا گیا۔ آج غدیر کے ماحول میں تربیت پانے والے جناب ابو ذر کی زبان پر یہ جملہ ہے احلی من العسل، اور کل کو جب کربلا منعقد ہونے جا رہی ہوگی اور شب عاشور کا منظر ہوگا اور سب کو شہادتیں اور جنت کے مقامات دکھائے جا رہے ہوں گے، اس وقت ایک نوجوان، ایک کم سن، ایک خانوادہ امامت کے تربیت یافتہ جناب قاسم کھڑے ہوں گے اور پوچھیں گے کہ آقا کل میرے حصے میں بھی شہادت ہے یا نہیں ہے۔ تو آقا جانتے تو تھے لیکن ایک امتحان کرنا چاہ رہے، سب کا الگ الگ امتحان لیا۔ جناب قاسم کا امتحان اس طرح سے لیا کہ اے قاسم بیٹا، یہ بتائیے کہ موت، کیف الموت عندک، کہ آپ کی نگاہ میں موت کیسے ہے، مرنے کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو اور آپ کا نظریہ کیسا ہے۔ تو جناب قاسم جو کہ ایک امام کے فرزند اور ایک امام کے بھتیجے تھے، ایک امام کے پوتے تھے، وہ عرض کرتے ہیں کہ آقا احلی من العسل ہے یہ موت میرے لیے، شہد سے زیادہ شیریں ہے میرے لیے یہ موت۔ اب یہ وہی جملہ تھا، زندگی گزار رہے ہیں محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں جناب ابو ذر،
اور اس زندگی میں اس محبت کو کہہ رہے ہیں شہد سے زیادہ شیریں اور احلی من العسل، اور جناب قاسم امام علیہ السلام پر جان قربان کرتے ہوئے وہی جملے دہرا رہے ہیں احلی من العسل، کہ حسین کے راستے میں مر جانا شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ بس ان دو ہستیوں نے موت و حیات کا فلسفہ اس ایک جملے میں سمجھا دیا کہ اگر علی علی کرتے انسان جی رہا ہے کسی ابو ذر کی طرح تو وہ جینا شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اگر کل کو حسین ابن علی کے راستے میں مرنا پڑ جائے تو موت بھی شہد سے زیادہ شیریں ہو جایا کرتی ہے۔ احلی من العسل، زندگی بھی احلی من العسل ہو جاتی ہے اگر علی علی کرتے گزرے، اور موت بھی احلی من العسل ہو جاتی ہے اگر حسین حسین کرتے انسان دنیا سے چلا جائے۔ ان پاک ہستیوں کی ذات پر محبت بھری صلوات بھیجیے۔ یہ گرمی کا موسم اور اس کے باوجود آپ کا فرش عزا پر تشریف لے کر کے آنا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ علی والے ان موسموں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ ہمارے خلاف بل پاس کرنے والے ہمیں پہچانتے نہیں ہیں، ہم سے آشنا نہیں ہیں، ہمارا ماضی شاید عارضی طور پہ ان سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار نے ہمارے دشمن کو احمق خلق کیا ہے، ہمارا دشمن اتنا احمق ہے کہ وہ ایسے بے وقت اقدامات کرتا ہے کہ بعد میں پچھتاتا ہے۔ عاشورہ کے عظیم الشان اجتماعات گزرے اور دشمن سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے ایک بل پاس کرنے کی ناکام کوشش کر ڈالی۔ اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ 40 ابھی آنے والی ہے۔ یہ اپنے پیروں کے نیچے رونتے ہوئے حسین ابن علی کے ماننے والے اس بل کو آگے گزر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی گرمی میں آپ کا آنا ایک اور فضا کی طرف توجہ چلی گئی۔ ایک بہت گرم دن تھا تاریخ کا، بہت گرم دن، بہت گرمی تھی۔ حج مکمل ہوا، آخری حج تھا، اور وہاں پر اعلان کیا جب سب لوگ اب حج کر چکے تھے اور واپسی سے پہلے خریداری کی جاتی ہے، شاپنگ کی جاتی ہے، عبادات کرتے کرتے، حج ایک مشکل عبادت ہے، ریسٹ کیا جاتا ہے، اور جن کے دل میں عبادتوں کی مزید تشنگی ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ دن اور مکہ میں قیام ہمارے نصیب میں آ جائے، کچھ اور طواف کر لیں گے، کچھ اور عبادتیں کر لیں گے، حجر اسود کا کچھ اور دیر بوسہ لے لیں گے۔ تو اعلان ہو گیا کہ نہیں، اب صبح سے زیادہ یہاں کوئی نہیں رکے گا، جتنے بھی حاجی یہاں پر آئے ہیں جو بھی ان کے پلان تھے سب کے سب چھوڑ دیے جائیں، اور کل صبح سارے کے سارے یہاں سے روانہ ہوں گے، اور منزل ہے منزل غدیر، جہاں پر تم سب کو رک جانا ہے جا کر۔ چل پڑے جناب بلال کے اس اعلان پر سارے، اور غدیر کے میدان میں آ کر رک گئے۔ جن کو رکنے کی عادت نہیں تھی، آگے نکلنے کی عادت تھی، وہ تھوڑے آگے چلے گئے، جن کو قاصد بھیج کر پھر پیچھے بلانا پڑا، اور جو ذرا آہستہ چلا کرتے تھے، جن کو ساتھ چلنے کی عادت نہیں تھی، ان کا انتظار کرنا پڑا۔ جب سب اکٹھا ہو گئے، ممبر بنایا گیا، ممبر سجایا گیا، نماز ظہر ادا کی گئی، اس کے بعد اس ممبر پہ ایک خاص خطبہ ارشاد کیا گیا۔ اب آج کی گرمی سے وہ گرمی مجھے یاد آ گئی، اور اچانک سے ذہن میدان غدیر میں چلا گیا کہ ایک دن ایسا تھا، گرم دن، کہ آج علی علی کرنے والے نہ کسی گرمی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ کسی سردی کی پرواہ کرتے ہیں۔ اس دن مولائے کائنات کے ماننے والے سورج کی تمازت سے پریشان نہیں تھے، بلکہ آنکھیں اس دیدار سے ٹھنڈی ہو رہی تھیں، کان اس اعلان ولایت کو سن کے ٹھنڈے ہو رہے تھے، اور زبانیں السلام علیکہ یا امیر المؤمنین کہہ کے ٹھنڈی ہو رہی تھیں۔ ان کے وجود دست مبارک مولائے کائنات پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے ٹھنڈک محسوس کر رہے تھے، کہ جس میں رسول گرامی اسلام ارشاد فرماتے جا رہے تھے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ یہ جو انہوں نے ہاتھ بیعت کے لیے رکھے ہیں، ان کے اوپر آنے والا ہاتھ ید اللہ ہے جو ان سب ہاتھوں کے اوپر قرار پاتا ہے۔ اور درست تھا کہ وہ ید اللہ تھا، وہ خدا کا ہاتھ تھا جو ان کے ہاتھوں پر تھا۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اس گرمی کی تمازت سے بھی جل رہے تھے، اور سینے اور جگر اس اعلان کو سننے کے بعد بھی جل رہے تھے۔ اعلان کیا تھا؟ اب ذکر آ گیا تو تھوڑا سا سن لیجیے اس کو ایک دفعہ۔ خاندان عصمت و طہارت پر محبت بھری صلوات بھیجیے۔
مجلس عزا کچھ تاخیر سے شروع ہو پائی ہے، اگر کل آپ مزید وقت پر تشریف لائیں تو جلدی شروع ہو جائے گی، کچھ زیادہ ذکر کر پائیں گے، مختصر انشاءاللہ کچھ چیزیں۔ آج کی گفتگو ایک تمہیدی گفتگو رہے گی، اور جو باتیں رہ جائیں گی انشاءاللہ کل اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ جو عنوان لکھا گیا اشتہار کے اوپر وہ ہے صفات امام علیہ الصلاۃ والسلام از نگاہ اسلام۔ اب یہ اتنا بڑا عنوان ہے، صفات امام از نگاہ اسلام، کہ خالی اس عنوان کے ایک ایک لفظ پر ہی 3 مجلسیں تو مکمل ہو جائیں گے، اور اس کی تفصیل میں جانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن کچھ اشارے کرنے کی کوشش کریں گے۔ از نگاہ اسلام جو لکھا گیا اس کے اندر اسلام کیا ہے؟ تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ اسلام کے اندر قرآن مجید بھی ہے اور سیرت اور سنت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام بھی ہے، ان سب کا مجموعہ کہلاتا ہے اسلام اور اسلامی تعلیمات۔ اب اسلامی تعلیمات کے اندر امام کس طرح سے بتائے گئے ہیں اور پہچنوائے گئے ہیں، یہ ایک عجیب حقیقت ہے، اور ایک اچھا آغاز آج کی گفتگو کا غدیر سے ہی انشاءاللہ کچھ جملے سن لیجئے، کہ جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی ابن ابی طالب مولا ہیں۔ مولا کا مطلب آپ جانتے ہیں، آقا، سرپرست اور سب کچھ انسان کا۔ انسان کے پورے وجود کے اوپر اگر کسی کی حکمرانی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے مولا۔ اور اسی حکومت علوی سے جو لوگ بچنا چاہتے تھے ان لوگوں نے کوشش کی کہ مولا کا معنی بدل کے دوست کر لیا جائے۔ وہ الگ چیزیں آپ سارے جانتے ہیں، اس تفصیل میں جانا مقصود نہیں ہے۔ اعلان کی کیفیت اس طرح سے تھی کہ معمولاً یہی ایک جملہ بیان کیا جاتا ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، لیکن اس کی ایک تمہید باندھی گئی۔ سب سے پہلے توحید کا ذکر کیا گیا، مولا کو ساتھ کھڑا کیا زینے کے اوپر، سب سے بلند زینے پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور دائیں سمت میں ایک زینہ چھوڑ کے مولا ٹھہر گئے، اوپر کے زینے پہ نہیں آئے۔ ادب رسالت کو یہاں سے ملاحظہ کیجئے گا کہ جب رسول موجود ہوں تو مولا کائنات ایک زینہ نیچے رکنا پسند کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے ادب امامت اور ادب رسالت۔ توحید کا ذکر ہوا، اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اے لوگو، پروردگار نے ایک حکم دیا ہے مجھے، اگر میں نے بیان نہ کیا تو اس کی سزا بڑی سخت سنا دی ہے پروردگار نے مجھے۔ اب سارے چونک گئے کہ حضور کے بارے ایسے الفاظ پروردگار نے استعمال کیے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول جو اللہ نے نازل کیا ہے آپ پر حکم، اس کا ابلاغ کر دیجئے، اس کی تبلیغ کر دیجئے۔ اب یہیں لفظ بلغ کو ہی لے لیجئے، یہ جتنی بھی تبلیغی جماعتیں بنی پھر رہی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی تبلیغ کے اس لفظ کو قرآن سے ڈھونڈنے کی ذرا کوشش کریں، اور اس کے بعد نکلیں تبلیغ کرنے کے لیے اور دین خدا کو پہچانوانے کے لیے۔ قرآن سے پوچھیں قرآن نے لفظ تبلیغ کس جگہ پر اور کس مقام پر استعمال کیا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت بتا رہی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو آپ کے پروردگار کی طرف سے پیغام نازل ہوا ہے اس کی تبلیغ کر دیجیے، اس کی تبلیغ کر دیجئے۔ اور پھر خود فرمایا کہ میں 3 مرتبہ جناب جبریل سے کہہ چکا ہوں کہ اے جبریل، یہ حکم اگر واپس جا سکتا ہے تو پروردگار سے عرض کرو کہ یہ حکم واپس لے لیا جائے۔ اور 3 مرتبہ دوبارہ اسی لہن میں پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ وجہ بھی مجھے معلوم ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے اعلان نہ کرنا پڑے غدیر میں، اور واللہ یعصمک من الناس۔ اب یہ آیت کا حصہ اس وجہ سے نازل ہوا کہ آپ گھبرائیے نہیں، جس وجہ سے آپ انکار کر رہے ہیں میں آپ کو لوگوں کے شر سے بچا لوں گا۔ کس کے شر سے؟ کس کے شر سے؟ کون تھے سننے والے اعلان غدیر کو؟ 1,20,000 سے زیادہ اصحاب رسول، جان نثار، با وفا ساتھی موجود تھے،
اور ان سے خطرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، مشکل سے اسلام کو بنا سنوار کے یہاں تک پہنچایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، اعلان کیجئے واللہ یعصمک من الناس۔ وہ اگلا جملہ بہت سخت ہے، میں یہاں پہ عرض نہیں کرتا ہوں، خطبہ غدیر آپ خود پڑھ لیجئے گا کہ کیا بیان فرمایا حضرت نے کہ یہ 3 مرتبہ انکار میں نے کیوں کیا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارے اندر مومن کتنے ہیں اور دوسرے کتنے ہیں۔ ارشاد فرمایا موجود ہے، ایسے ایسے لفظ ہیں کہ ان پہ FIR کٹنے لگ جائیں، خطبہ غدیر ممبر سے پورے کا پورا ایک دفعہ بیان ہو جائے تو، اور انشاءاللہ کریں گے، بیان کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، کسی FIR سے گھبراتے تھوڑی ہیں ہم۔ خاندان اہل بیت پر درود بھیجیے گا، محبت بھری صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ خطبہ غدیر کی طرف زیادہ ہو گئی، ایک بلند صلوات بھیجیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ارشاد فرمایا فضلوا علیًا، علی کو بافضیلت جانو۔ خطبہ غدیر میں ارشاد فرمایا مولا کائنات کے فضائل گن گن کے بیان کر رہے ہیں، اور انہی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی بیان کی کہ کل کائنات کا، پوری کی پوری کائنات کا جتنا علم کسی غیر اللہ کے لیے کوئی تصور کر سکتا ہے، وہ سارے کا سارا علم پروردگار نے مجھ رسول کے سینے میں رکھ دیا ہے، اور میں نے وہ سارے کا سارا علم امام المتقین کے سینے میں رکھ دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو امام المتقین ہیں، نہیں دائیں طرف کھڑے تھے، یہ جو امام المتقین ہیں، پروردگار نے انہی کو قرآن مجید میں امام مبین کہا ہے۔ سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے احصینا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ جتنی بھی چیزیں تم تصور کر سکتے ہو، جتنی بھی معلومات اور جتنا علم تم تصور کر سکتے ہو جو اللہ نے مجھ رسول کو عطا کیا ہے اور میں نے علی ابن ابی طالب کو عطا کیا ہے، پروردگار سورہ یاسین میں فرما رہا ہے کہ وہ سارے کا سارا علم ہم نے امام مبین کے اندر قرار دیا ہے، اور وہ امام مبین کوئی اور نہیں ہے سوائے امام متقین کے، اور امام متقین کوئی اور نہیں ہے سوائے اس علی ابن ابی طالب کے، سوائے اس علی ابن ابی طالب کے۔ اب خطبہ غدیر آخری ترین خطبہ حضرت کا، فرمایا کہ آج جس مقام پر تم مجھے دیکھ رہے ہو، آج کے بعد اس طریقے سے گفتگو کرتے ہوئے تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ بس تاریخ کا اہم ترین خطبہ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں، اور مولا کائنات کے فضائل بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان فضائل کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ چلے میں 2 فضیلتیں اور عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے منظر ذرا دیکھیے گا۔ حضرت نے مولا سے کہا کہ اے علی ذرا میرے سامنے آ جائیے۔ مولا سامنے آ گئے۔ اب ایک تصویر معروف ہے کہ جس میں اینیمیشن آپ دیکھتے ہیں بنی ہوئی کہ ایک ہاتھ نورانی شخصیت کا اس طرف ہے، دوسری نورانی شخصیت دائیں طرف ہے، اور ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ ایک اینیمیشن اکثر غدیر کے موقع پہ شیئر کی جاتی ہے۔ یہ منظر اعلان ولایت سے پہلے کا منظر ہے۔ من کنت مولا ہو کے بیان کے وقت منظر بدل گیا تھا، اور خطبہ غدیر میں اس طرح سے لکھا ہے ہماری کتب کے اندر کہ حضرت نے مولا کائنات کو اپنے آگے بلا لیا، اور آگے بلا کر مولا کائنات کے یہاں ہاتھ رکھ کے سینے کے دونوں طرف مولا کائنات کو بلند کرنا شروع کیا۔ گویا کیفیت ایسی تھی کہ رسالت کے ہاتھوں پر امامت بلند ہوتی چلی جا رہی ہے، رسالت چھپتی چلی جا رہی ہے، امامت سامنے آتی چلی جا رہی ہے، اپنے عمل سے سمجھاتے چلے جا رہے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ جا رہا ہوں، امامت آہستہ آہستہ طلوع ہوتی جا رہی ہے۔ اس منظر میں مولا کائنات کو اتنا بلند کر دیا حضرت نے کہ مولا کائنات کے قدم مبارک حضرت کے زانوئے مبارک تک بلند ہو گئے، اور اسی بلندی یہ امامت کو یہاں لے کر ہاتھوں پر اب گفتگو شروع کی اسی مجمع کے ساتھ، اور پوچھتے ہیں کہ الست اولا بکم، اے لوگوں یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارے اوپر اولویت نہیں رکھتا ہوں؟ کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ کیا میری حکمرانی تمہارے معاشرے میں اور تمہاری زوات کے اوپر اور تمہارے گھروں کے اندر لاگو اور رائج نہیں ہے؟ تو سب نے کہا بالاتفاق کہ خدا بھی ہمارا مولا ہے اور آپ بھی ہمارے مولا ہیں۔ تو اس وقت حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ یوں نہیں دکھایا،
اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ اچھا، ایک اور کیفیت بہت کم بیان ہوتی ہے، وہ بھی سن لیجیے، اب ذکر غدیر ہے تو تھوڑا اور بھی ہو جائے۔ حضرت نے یہ سارا جو عملاً اور پریکٹیکلی کر کے دکھایا تھا، اس سے کچھ دیر پہلے خطبہ دیتے دیتے ایک انوکھا کام کیا حضرت نے۔ ایسے خطبے آپ نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ ممبر پہ ایک شخص بیٹھتا ہے، غدیر میں 2 لوگ تھے۔ ممبر لکڑیوں کا بنتا ہے، غدیر میں پالانوں کا بنایا گیا تھا۔ ممبر کسی مناسب جگہ پہ بنتا ہے، خطبہ کسی مناسب ماحول میں دیا جاتا ہے۔ تپتے صحرا میں خطبہ دیا گیا، پانی بھی تھا، کچھ درخت بھی تھے۔ اچھا، ان درختوں کے نیچے ممبر بنایا گیا، باقی سب کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا۔ ایک شعر میں پڑھ رہا تھا، اس شاعر بعض ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جو تاریخ میں تو کہیں ملتی نہیں ہیں، لیکن وہ باتیں اچھی بہت لگتی ہیں۔ ایک شاعر نے ایک شعر کہا، ابھی کچھ دن پہلے عمان میں مجلس عزا سے پہلے کوئی صاحب پڑھ رہے تھے، مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پالان اس لیے رکھ لیے تھے کہ خطرہ تھا کچھ لوگ چلے نہ جائیں، پالان یہیں رہیں گے تو پورا خطبہ سن کے جائیں گے۔ صلوات بھیجیے گا مولا کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ انوکھا انداز خطبہ غدیر کہ جس میں یہ سارا کچھ پریکٹیکلی کر کے دکھانے سے پہلے حضرت نے ایک بات کہی لوگوں سے۔ ابھی مولا دائیں طرف موجود ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، ابھی میں وہ اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ جو نہ کروں تو میری رسالت خطرے میں ہے۔ میں نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا، اور وہ اعلان کیا ہے؟ وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہے۔ پہلے بتا دیا اعلان کا ٹاپک کیا ہے، تاکہ آہستہ آہستہ دل تیار ہو۔ یکدم اس بلندی پہ دیکھ کے پھر وہاں بہت سے لوگوں سے شاید برداشت نہ ہو۔ جو انوکھا کام کیا وہ یہ کیا کہ ابھی کچھ دیر کے بعد میں علی کو بلاؤں گا یہاں اپنے سامنے، علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کروں گا، اور اس وقت یہ جملے ارشاد کروں گا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یعنی پہلے یہ پورا سین حضرت نے بتایا ہے، ابھی مولا کو بلایا نہیں ہے اپنے آگے، اس سے پہلے بتا رہے ہیں کہ اس انداز میں ابھی کچھ دیر کے بعد تمہارے سامنے اعلان ولایت کروں گا۔ بس یہ جملہ خطبہ غدیر میں 2 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ ایک مرتبہ پہلے بتایا کہ میں یہ کہوں گا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور پھر کر کے دکھایا۔ اب لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگ علی علی تو بہت کرتے ہیں، شان رسالت بیان نہیں کرتے ہیں یہ لوگ، تو آئیے میدان غدیر میں شان رسالت بھی تمہیں سنائیں گے علی والے اپنے انداز سے۔ رسول اللہ نے بہت دیر مولا کائنات کو اٹھائے رکھا، سوال جواب ہوتے رہے، اس کے بعد اعلان ولایت کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور دستان مبارک رسالت پہ اتنی دیر مولا کائنات بلند رہے۔ اب ذرا چلیے خیبر کی طرف ایک مرتبہ، کہ جو ہستی در خیبر کو اٹھا لے اس کو کہتے ہیں علی ابن ابی طالب، اور جو خود علی ابن ابی طالب کو اٹھا لے اس کو کہتے ہیں محمد مصطفیٰ۔ اس ہستی کو کہتے ہیں محمد مصطفیٰ۔ اور پھر حضرت نے اعلان کر دیا، حج کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا، اور زکوٰۃ کا، 3-4 واجبات کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ واجبات اتنے زیادہ ہیں کہ میں ان کو بیان نہیں کر سکتا اس ایک خطبے میں۔ پھر فرمایا محرمات اتنے زیادہ ہیں کہ میں ان سب کو آج اس ایک خطبے میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک کام کر رہا ہوں کہ اس کو اگر تم نے مان لیا تو ساری کی ساری حلال چیزوں کا حکم بھی اسی کے اندر پوشیدہ ہے، اور اگر اس ایک حکم کو تم نے مان لیا تو ساری کی ساری حرام چیزوں سے بچ جانا بھی اسی ایک حکم کے اندر شامل ہے۔ تو آج غدیر کے دن رسول اللہ سے نہ محرمات سنو، نہ حلال اور واجب چیزوں کو سنو، ایک جملہ لے لو اور وہ ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت کو قبول کر لو۔ علی کی ولایت کو قبول کر لو، ساری واجبات بھی اسی کے اندر پوشیدہ ہیں، سارے کے سارے محرمات سے بچنا بھی علی کی ولایت میں پوشیدہ۔
اس انداز سے حضرت نے مولا کے فضائل بیان کیے ہیں میدان غدیر کے اندر۔ غدیر کے میدان میں حضرت نے مولائے کائنات کا ذکر، ولایت کا ذکر 50 مرتبہ کیا ہے۔ ہم نے ایک جملہ زیادہ سنا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، لیکن خطبہ لمبا خطبہ ہے، 50 مرتبہ مولا کی ولایت کا ذکر ہے۔ لفظ علی، لوگ کہتے ہیں یہ علی علی کرتے ہیں، کچھ دیر کا خطبہ تھا، رسول اللہ نے ایک خطبے میں 40 مرتبہ علی علی کیا ہے۔ مولا کا نام 40 مرتبہ خطبہ غدیر میں اپنی زبان مبارک سے جاری کیا۔ ائمہ اطہار کا ذکر، ائمہ کا لفظ 10 مرتبہ خطبہ غدیر میں آیا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا لفظ مہدی 4 مرتبہ خطبہ غدیر میں حضرت نے ارشاد کیا، اور نہ صرف غدیر میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان تھا، 12 کے 12 ائمہ کی ولایت کا اعلان کیا گیا غدیر کے میدان کے اندر۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر جتنی بھی فضیلت سے متعلق آیات ہیں وہ سب کی سب علی ابن ابی طالب کے بارے میں، اور جس طرح حلال و حرام کے بارے بتایا کہ میں سارے کا سارا بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اب دیکھیے معجزہ رسالت، کون معجزہ رسالت؟ 2 معجزے، ایک علی ابن ابی طالب اور ایک قرآن مجید، یہ 2 معجزے ہیں رسالت کے معجزے۔ میں مختصر کروں اپنی گفتگو کو، گرمی بھی ہے اور آپ بھی کافی دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ حضرت نے عجیب انداز سے ایک اور فضیلت بیان کی جو کہ فضیلتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک دفعہ مولا کی ذات، اگر توجہ ہے تو ایک دفعہ مولا کی ذات پہ بلند صلوات بھیج دیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر، قابل توجہ ہے یہ بات، علی کا ذکر پروردگار نے قرآن مجید کے اندر، میں آہستہ آہستہ بول رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے آپ کو یہ جملہ، علی، یہ کہاں؟ یہ اسی پالانوں کے منبر پہ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں، لوگ گرمی میں سن رہے ہیں خطبہ غدیر۔ علی کا ذکر پروردگار نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کے اندر اتنی دفعہ کیا ہے کہ اس دن، آج کے دن میں بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت نے اظہار کیا باقاعدہ کہ علی کی وہ فضیلتیں جو قرآن میں خداوند متعال نے بیان کی ہیں، میں آج بیان نہیں کر سکتا، بہت زیادہ ہیں۔ بس اتنا جان لو کہ علی کی ولایت کو قبول کر لو، اور علی کی ولایت کا جو انکار کرتے ہیں ان کی سزا بھی میرے سے سن لو۔ اب وہ ایک تفصیل ہے، آیات پہ آیات حضرت نے پڑھ کے دشمنان ولایت کی سزائیں سنائی ہیں، اور پھر فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ علی کے ساتھ بعد میں کون کیا کرے گا، لیکن حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں خاموش رہوں۔ میں جانتا ہوں کہ مکہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر 3 لوگوں نے اور 5 لوگوں نے کون سا ایگریمنٹ لکھ کے خانہ کعبہ کے نیچے دبایا ہے زمین کے اندر، میں جانتا ہوں، لیکن مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس کا اظہار نہ کروں۔ بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا تھا، حضرت خاموش رہے، کچھ عرض نہیں کیا۔ اب بہت تفصیل ہے۔ جب یہ سارے کا سارا اعلان کر چکے، اس کے بعد آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے لیے تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین کو، اسلام کو تمہارے لیے پسندیدہ دین قرار دے دیا۔ اس کے بعد بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، 2 خیمے لگا دیے گئے، ایک میں حضرت خود تشریف فرما ہوئے، ایک میں مولا کائنات کو بٹھایا، سب کو حکم دیا۔ اور خطبہ غدیر میں ایک عجیب بات یہاں سنیے گا، ہاتھ پر بیعت، اتنے لاکھوں لوگ، ممکن ہے کوئی رہ جاتا، کوئی بعد میں یہ کہتا کہ میری تو باری ہی نہیں آئی تھی۔ ایک تو 3 دن بیعت کا سلسلہ چلتا رہا، مبارکباد چلتی رہی۔ حضرت نے خطبے کے دوران جس طرح سے یہاں پہ حلف لیا جاتا ہے، اس طرح سے کہا کہ سنو، ہاتھ پر بیعت تو کرو گے تم، لیکن ممکن ہے کوئی نہ بھی کر سکے، تو پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان لوگوں سے پہلے زبانی بیعت بھی لے لی جائے تاکہ کل کو کوئی انکار نہ کر سکے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جملے جو میں ابھی کہوں گا تم سارے کے سارے جملوں کو دہراؤ گے، تو ایک زبانی بیعت بھی سب سے لی۔
اور اس میں چونکہ ائمہ اطہار میں سے مولا کے علاوہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی موجود تھے، تو جو زبانی بیعت لی گئی ہے اس میں امام حسن علیہ السلام کا نام بھی لیا گیا ہے، امام حسین علیہ السلام کا نام بھی لیا گیا ہے، چونکہ حضرت کو معلوم تھا کہ میرے یہ دو نواسے جوانان جنت کے سردار جب امامت کو پہنچیں گے اس وقت انہی اصحاب میں سے بہت سے لوگ زندہ ہوں گے، ان کو یاد رہے کہ میں نے ان کے بارے میں کیا ذکر کیا تھا۔ اب یہ لفظ بہت عجیب ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ نمازیں یہ لوگ آغاز اسلام سے پڑھ رہے تھے، ابھی اعلان ولایت کا اور اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا، نمازیں خفیہ طور پہ پڑھی جا رہی تھیں، حج یہ لوگ کر کے آ چکے تھے، زکوٰۃ یہ لوگ ادا کر رہے تھے، خمس جنگوں سے جو ملا تھا ادا کیا جا چکا تھا، اسلامی اخلاقیات کو یہ لوگ سیکھ چکے تھے، یہ سارے کا سارا بیان کیا جا رہا تھا، لیکن یہ جملہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج دین کامل ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے دین ناقص تھا، اس سے پہلے جو نمازیں پڑھی جا رہی تھی نمازیں تھیں لیکن ناقص نمازیں تھیں، حج کیا جا رہا تھا، حج تھا لیکن ناقص تھا، مکمل نہیں تھا، زکوٰۃ تھی لیکن ناقص تھی، تمام کا تمام دین ناقص تھا، دین مکمل ہوا علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ساتھ، بس اگر نماز پڑھیں گے ولایت کے زیر سایہ تو وہ قابل قبول نماز ہے، اور اگر ولایت کے بغیر پڑھی جائے گی تو وہ منہ پہ دے ماری جائے گی۔ یا علی علیہ السلام، علی ولی اللہ، ولایت معیار قرار دیا، اور وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ بھی بڑا لطیف نکتہ ہے، وقت ہو تو اس کو کھولا جائے، لیکن ایک جملے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار کی ذات ان لمیٹڈ اور لامتناہی ذات، انفینٹی ہے، کہیں اینڈ نہیں ہے اس ذات کا، اب اس کی جو صفتیں ہیں وہ بھی لامتناہی ہیں، اس کا جو کرم ہے وہ بھی لامتناہی ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے اس کا، اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت، اس کی عنایات، اس کا عطا کیا گیا رزق، کائنات کے اندر اس کے جلوے، اس کی تجلیاں، سب کی سب لامحدود، وہ لامحدود ذات کس وجہ سے، سوال ہے بہت اہم، محدود کر رہی ہے کہ نعمتوں کو میں نے تمام کر دیا؟ عجیب سوال ہے، یعنی پروردگار اس کے بعد کوئی نعمت ہی نہیں تو نازل کرے گا، تیری ذات تو لامحدود ہے، تو یہ حد کیوں لگا دی تو نے؟ اتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، تو اس کا جواب اس طرح سے لے لیجئے کہ پروردگار جانتا تھا کہ میری نعمتیں کبھی رکیں گی نہیں، میری نعمتیں تو قیامت تک جاری ہیں، قیامت کے بعد بھی جاری ہیں، بہشت میں بھی نعمتوں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، بہشت ہی تو وہ مقام ہے جہاں حقیقی معنوں میں نعمت پروردگار جلوہ گر ہو کے سامنے آئے گی، لیکن پروردگار نے اتممتو کا لفظ، یعنی میں نے تمام کر دی اپنی نعمت، یہ لفظ خطبہ غدیر اور اعلان ولایت کے بعد ارشاد فرما کے یہ سمجھا دیا کہ نعمتیں تو کبھی مکمل نہیں ہوں گی، اور نعمتیں تو تم کبھی شمار نہیں کر سکتے ہو، نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو، نعمتیں کسی ایک جگہ سما نہیں سکتی ہیں، چونکہ لامحدود ذات اپنی لامحدود نعمتوں کو لامحدود زمانے تک عطا کرتی چلی جائے گی، لیکن ان ساری نعمتوں کا مجموعہ اور خلاصہ اگر ایک لفظ میں تم سمجھنا چاہتے ہو تو وہ ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت، کہ جس کا اعلان جب ہو گیا تو میں نے کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ یہ نعمت ولایت ہے، اور اب یہ ولایت کس طرح سے جلوگر ہوتی ہے، دو واقعات آپ کے سامنے عرض کر کے اور اپنی گفتگو کو میں اپنے اختتام تک پہنچاؤں گا۔ ایک دفعہ خاندان اہل بیت پر صلوات بھیجیے گا۔ بس ایک نکتہ میں کل آنے والی مجلس بشرط زندگی بشرط توفیق اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ کچھ باتیں، کچھ مطالب ایسے ہیں کہ جو بیان ہونا چاہیے، کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر ہونا چاہیے،
لیکن نہ جانے کیوں ہم لوگ اس لباس میں جو موجود ہیں، ہم لوگ گھبراتے ہیں یا کم تذکرہ کرتے ہیں یا نہیں ہوتا ہے ذکر، زیادہ ہونا چاہیے ذکر۔ دشمنی زیادہ ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ساتھ، لوگوں کی دشمنی زیادہ ہے، حالات آپ جانتے ہیں، اور ہم ہی اگر ولایت کو صحیح طرح سے نہ سمجھیں اور بیان کریں تو یہ ستم ہے اس پیغام کے ساتھ کہ جس کے بارے میں غدیر کے میدان میں حضرت نے ارشاد فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ علی کی ولایت کا وہ اعلان اور وہ پیغام ہے کہ ہر حاضر کے لیے ضروری ہے کہ وہ غائب تک پہنچائے، ہر والد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بیٹے اور اپنی اولاد تک پہنچائے، اور یہ سینہ بسینہ پیغام ولایت چلتا چلا جائے گا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک ولایت کا ذکر آگے چلتے چلے جانا چاہیے۔ ولایت کی منزلیں ہیں، دو منزلیں، ایک ولایت ہے، ایک وجود اہل بیت ہے کہ جو عالم بالا پر نورانی وجود ہے، ایک وجود اہل بیت ہے کہ جو اس دنیا میں ہمارے سامنے آ گیا ہدایت کرنے کے لیے۔ اب وہ وجود کیسا وجود ہے، یہ وجود کیسا وجود ہے، اس وجود کی ولایت کون سی ولایت ہے، اس وجود کی ولایت کون سی ولایت ہے۔ اگر زندگی رہی، توفیق رہی، ذکر بہت زیادہ ہے، کچھ اشارے کل کی مجلس میں اس عنوان سے کرنے کی کوشش کریں گے پروردگار کی توفیق سے۔ بس آخری بات، ایک موازنہ کہ یہ پیغام ولایت چلتا رہا۔ کربلا کا ذکر ہم محرم میں جو کرتے ہیں، میں کوشش کروں گا آواز سب تک پہنچتی رہے، ایک دفعہ خاندان اہل بیت پر درود بھیجیے گا۔ کربلا کا ذکر جو ہم کرتے ہیں، بس توجہ میری طرف رکھیے گا، آواز آتی رہے گی انشاءاللہ، وہ ہم کرتے ہیں مدینہ سے روانگی۔ معمولاً پہلی مجلس ہماری مدینہ سے روانگی کی ہوتی ہے، اور پھر یہ سلسلہ آگے عاشور کے دن تک، شام غریباں کے دن تک، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کربلا کا تذکرہ مدینہ سے روانگی کے وقت شروع نہیں ہوتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ کربلا کا تذکرہ مدینہ سے روانگی کے وقت شروع نہیں ہوتا ہے، کربلا کا تذکرہ غدیر سے شروع ہوتا ہے۔ غدیر سے کربلا شروع ہو گئی تھی، اور غدیر میں سازشیں شروع ہو گئی تھیں، جس کا نتیجہ نکلا کربلا کی صورت میں۔ بس کربلا کا تذکرہ غدیر سے شروع کیا جانا چاہیے، اور حضرت غدیر کا پرچم جو حضرت نے بلند کیا، پرچم ولایت اور خیمہ ولایت وہاں پہ نصب کیا، لوگوں نے اس پرچم ولایت کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ غدیر کا پرچم کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، غدیر کا پرچم اس سربلندی سے اتار کے زمین پر لانے کی کوشش کی گئی۔ جب حالات یہاں پہنچے کہ اب وہ پرچم یعنی ولایت یعنی خیمہ ولایت خطرے کی زد پر تھا، تو اس کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، ولایت کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے ایسی بڑی قربانیاں دینا پڑیں کہ حضرت کو مدینہ چھوڑ کے کربلا آنا پڑا، اور اس پرچم کو سر بلند رکھنے کے لیے حضرت ابو الفضل العباس کو اپنے بازوؤں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ یہ خطا کا نتیجہ تھا جو امت نے کی تھی۔ کسی نے کہا تھا نا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، ایسا ہی ہوا، اور ولایت کو اور غدیر کو دوبارہ زندہ کیا ہے حضرت نے کربلا میں۔ کس طریقے سے صفوں کو جدا کیا ہے حضرت نے، کس طریقے سے صفوں کو جدا کیا ہے، لوگوں کو دعوت دی ہے کہ میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ، اور بھیجا بھی ہے کہ میرے لشکر سے چلے بھی جاؤ، بلا بھی رہے ہیں، بھیج بھی رہے ہیں۔ عجیب امتزاج ہے حضرت کا۔ شب عاشور فرما رہے ہیں کہ چلے جاؤ یہاں سے، جو جانا چاہتا ہے، میں نے بیعت اٹھا لی ہے، سارے ایک ایک کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ حسین دیکھ رہے تھے ذرا بجھا کے چراغ، حسین دیکھ رہے تھے ذرا بجھا کے چراغ، کہیں بجھے تو نہیں دشت میں وفا کے چراغ۔ رات کو وفا کا امتحان لے رہے تھے، کہیں بجھے تو نہیں دشت میں وفا کے چراغ، اور دوسرے دن حل من ناصرن کہہ کے بلا رہے ہیں۔ اب عجیب کشمکش میں پڑ گئے لوگ کہ بھیج بھی رہے تھے، بلا بھی رہے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ آیت اللہ حائری شیرازی نے اس کا فلسفہ بیان کیا
انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صفیں جدا کرنا چاہتے تھے جو نہ صفین میں جدا ہو سکی تھیں، چونکہ یہی شمر صفین میں مولا علی علیہ السلام کے لشکر کا سپاہی تھا، بس صفیں جدا صفین میں نہیں ہو سکی تھیں۔ خیبر و خندق میں یہ صفیں مکس تھیں، نہروان میں یہ صفیں مکس تھیں، حضرت جدا کرنا چاہتے تھے۔ شب عاشور بھیج کے یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا جو ادھر رہنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو وہ ادھر نہ رہ جائے، اور دوسرے دن بلا کے یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ادھر والا ادھر نہ رہ جائے، جدا ہو جائیں سارے، جو حر ہیں وہ ادھر آ جائیں اور جو جانے والے ہیں وہ چلے جائیں، جدا کر رہے تھے۔ ایک ایک کو دعوت دی۔ جب کربلا تشریف لے کر کے آ رہے تھے، ایک جگہ پہ خیمے لگے ہوئے تھے، پوچھا کس کا خیمہ ہے؟ بتایا گیا کہ عبید اللہ ابن حر جعفی کا خیمہ ہے۔ بہت بہادر انسان تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا، معروف آدمی تھا، ایک بڑا نام تھا۔ حضرت نے قاصد بھیجا اور کہا کہ اس سے کہو حسین ابن علی تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ نہیں آیا۔ آقا نے کہا اچھا نہیں آیا، کوئی بات نہیں، میں چلا جاتا ہوں۔ اس کو حسین تو کشتی نجات ہے نا، اپنا ہاتھ تو سب کی طرف بڑھائیں گے نا۔ تاریک سمندر میں جب لوگ ڈوب رہے ہوں اور ایک کشتی نجات گزر رہی ہو اور اپنا ہاتھ بڑھائے کہ آ جاؤ، اپنا ہاتھ مجھے تھما دو، میں تمہیں سوار کر لوں گا اور تمہیں ساحل تک پہنچا دوں گا، یہ ہے کشتی نجات۔ فرمایا گیا کہ کلنا، ہم سب کے سب، سفن النجات، کشتی نجات ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، لیکن سفینہ حسین وہ سفینہ ہے کہ جو وسعت میں بھی سب سے زیادہ ہے، رفتار میں بھی سب سے زیادہ ہے۔ ولیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع۔ چلے گئے اس کو بلانے کے لیے۔ جب اس نے آقا کو آتے ہوئے دیکھا تو عرض کرتا ہے کہ آقا میں کوفہ سے نکلا ہی اسی لیے تھا کہ نہ یزید کے لشکر میں شامل ہو کے آنا پڑے، نہ آپ کی طرف شامل ہوں، بلکہ کوئی تیسرا رستہ لے لوں۔ آقا نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، تمہاری آخرت بچ جائے گی، دنیا میں بھی سر بلند رہو گے، چلو میرے ساتھ۔ تو کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ آقا مجھے معاف کر دیجئے، میں مرنا نہیں چاہتا، میں اور زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ مال و اسباب یہ میں نے اس لیے جمع کیے ہیں کہ میں اچھی زندگی گزاروں۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ کہتے نہیں رکیے، یہ گھوڑا جو میرا ہے اتنا تیز ہے کہ کسی کا پیچھا کریں تو وہ بھاگ نہیں سکتا ہے، اور اگر خود فرار کریں تو کوئی پیچھا نہیں کر سکتا، اتنا تیز گھوڑا ہے، اور یہ تلوار میں نے 1000 درہم کی تیار کروائی ہے، یہ 2 لے جائیے، آپ کے کام آ جائیں گے۔ حضرت نے کہا نہ تمہارے گھوڑے کی ضرورت، نہ تمہاری تلوار کی ضرورت، ہم گمراہوں کو اپنا بازو نہیں بناتے، ہم گمراہوں کی طاقت استعمال نہیں کرتے، ان کا سہارا اور ان کی مدد ہمیں نہیں چاہیے، ہم تمہیں بچانے آئے تھے، ہم تو چلے جائیں گے۔ چلے گئے۔ ایک اور شخص بھی تھا رستے میں آیا، اس کا نام تھا ترماح، کوفہ سے آیا اور کچھ سامان خرید رکھا تھا، گھر جا رہا تھا۔ حضرت نے اس کو دعوت دی، اس نے کہا کہ آپ میرے قبیلے میں آئیے، 20,000 تلواریں آپ کی نصرت کے لیے میں تیار کروں گا، اس وقت جنگ لڑنے کا مزہ آئے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو حر آ چکا ہے اور مجھے اب یہ جانے تو نہیں دے گا، یہ میرے ساتھ ساتھ ہے، میں تو نہیں آ سکتا تمہاری طرف، تم تو میری طرف آ سکتے ہو، تم آ جاؤ۔ اس نے کہا آقا یہ سامان خریدا اہل و عیال کے لیے، بیوی بچے انتظار میں ہیں، اجازت دیجیے میں گھر پہنچا کے آ جاتا ہوں۔ بہت رفتار سے گیا، کچھ فاصلے پہ دور کسی منزل پہ اس کا گھر تھا، واپس آیا، اسی منزل پہ پہنچا تو ایک قافلہ آ رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا حسین ابن علی کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سر حسین لایا جا رہا ہے۔ تیرے ماں آیا ہے، دعوت پر لبیک بھی کہا ہے، لیکن تھوڑی دیر سے کہا ہے۔ بس یہ الگ الگ کردار ہیں۔ ایک تیسرا ایک نے لبیک نہیں کہا دعوت پر۔ اچھا اس کا انجام ایک جملے میں سن لیجئے۔ عبید اللہ ابن حر جس نے گھوڑا اور تلوار دینے کا کہا تھا، نہیں آیا، بعد میں حسرت کرتا تھا، اشعار شاعر تھا بہت بڑا، کہتا تھا کاش میں حسین ابن علی کا ساتھ دیتا، شہید ہو جاتا۔ مختار کی طرف آیا، نہیں رہ سکا، زبیریوں کی طرف گیا، نہیں رہ سکا، شام کی طرف گیا، نہیں رہ سکا، کبھی اس حکومت میں بھٹک رہا ہے، کبھی اس حکومت میں۔ چند سال کے بعد اتنا ستایا حکمرانوں نے اس کو، چونکہ ایک بڑا نام تھا، سب کی نظریں اس کے اوپر تھیں، کہ ان سب حکمرانوں سے فرار کرتے ہوئے اسی فرات میں کود کے ڈوب گیا، خودکشی کر لی اس نے۔ عبرتیں دیکھیے تاریخ کی،
اسی فرات میں ڈوب کے خودکشی کر لی۔ کچھ دیر پہلے حضرت کی آواز پہ لبیک کہہ کے اسی فرات کے کنارے شہید ہو جاتا، آج علیہ السلام ہوتا۔ ایک اور تیسرا کردار، رستے میں ایک منزل میں دیکھا کہ خیمے لگے ہیں، پوچھا کس کے خیمے ہیں، تو بتایا گیا کہ زہیر ابن کین بجلی کے خیمے ہیں۔ اب یہ کون ہیں؟ یہ ماضی میں زبیری، یہ ماضی میں عثمانی رہ چکے تھے، لیکن دل حسینی تھا، دل علوی تھا۔ اب بعض یہ لکھتے ہیں کہ زہیر ابن کین یہ نہیں چاہتے تھے، اب یہ آخری بات اور یہیں سے ذکر مصائب، زہیر ابن کین نہیں چاہتے تھے کہ حضرت کے ساتھ شامل ہوں، بعض نے یہ لکھا ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں، بات الگ تھی۔ چونکہ حسین ابن علی کے ساتھ خاندان عصمت کی بیویاں بھی تھیں، اسی لیے زہیر اپنے خیمے یا ایک منزل پیچھے لگا لیتے تھے یا ایک منزل آگے لگا لیتے، ساتھ نہیں چل رہے تھے، ایک ہی طرف جا رہے تھے، لیکن ایک منزل ایسی ہے جس میں کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ دونوں لشکروں، دونوں قافلوں کو ایک جگہ رکنا پڑا۔ کھانا کھا رہے تھے، قاصد آیا کہ حسین ابن علی بلا رہے ہیں۔ اس کی اہلیہ نے کہا دیر کیوں کرتے ہو، جلدی جاؤ، فرزند زہرا تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو گیا، آقا نے کچھ باتیں کی اور بڑے کھلکھلائے ہوئے چہرے کے ساتھ آیا، کہا کہ اے زوجہ، تمہیں میں نے طلاق دی، تم ان غلاموں کے ساتھ کوفہ چلی جاؤ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور یہ مال و اسباب بھی لے کے جاؤ۔ اپنے بھائیوں سے کہا، رشتہ داروں سے کہا کہ اگر کوئی میرے ساتھ آنا چاہتا ہے آ جائے، منزل شہادت ہے، ورنہ میں اکیلے جا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ تین الگ الگ کردار ہیں، ایک نہیں آیا، ایک دیر سے آیا، وہ دونوں ناکام ہو گئے، اور ایک نے بر وقت فیصلہ کیا۔ حضرت نے اس کو لشکر کے میمنہ کا سردار بنا دیا، میسرہ کا سردار جناب حبیب کو بنایا، اور قلب لشکر اپنے جگر اور اپنے دل عباس ابن علی کے سپرد کیا حضرت۔ جہاں عباس جیسا لشکر کا علمدار ہو، وہاں اس زہیر کو میمنہ کا سردار حضرت، کیوں؟ بصیرت رکھتا تھا، نافذ البصیرہ تھا، بصیرت رکھتا تھا۔ البتہ یہ لفظ حضرت کے لیے ہے، کسی اور کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے، میری زبان سے نکل گیا۔ اب دیکھیے شاعر نے یہیں پہ ایک بات کہی کہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکساں، بلا سب کو رہے ہیں حضرت، سب کو بلا رہے ہیں، ایک نہیں آ رہا، ایک دیر سے آ رہا ہے، ایک نے بر وقت فیصلہ کیا ہے۔ ہم تیاری کر رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کی۔ اگر کربلا سے یہ درس ہم نہیں لیں گے تو کہیں ہم انکار تو نہیں کریں گے، اتنا یقین ہے۔ علی علی کر رہے ہیں، حسین حسین کر رہے ہیں، ہو نہیں سکتا ہے کہ وقت کے امام بلائیں اور کوئی حسینی انکار کر دے۔ بس یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دیر نہ ہو جائے، کہ ہم اپنے فلاں کام کر لیں۔ ایک شخص غسل شہادت کرتا رہ گیا، ایک اینیمیشن کے اندر اس طرح سے امیجنیشن میں ایک تصور ہے، غسل شہادت کرتا رہ گیا اور حضرت کا ظہور ہو چکا تھا۔ تاریخ اسلام میں بھی ایک واقعہ ہے، ایک شخص تھا، اس کی شادی ہوئی، شب عروسی تھی، رات تھی پہلی اس کی شادی کی، اور باہر اس نے آوازیں سنی کہ یہ تو لشکر کی آوازیں ہیں۔ پتہ چلا کہ ایک جنگ کے لیے حضرت لے کر کے جا رہے ہیں۔ جناب حنظلہ، پہلی رات شادی کی، ان کو ابھی کچھ غسل وغیرہ کرنا تھا، چلے گئے ایسے ہی کہ اگر میں رک گیا غسل کرنے کے لیے تو میں قافلہ رسالت سے دور رہ جاؤں گا۔ نہیں کیا، غسل اور رسالت کے قافلے میں شامل ہو گئے، جنگ کی، جناب حنظلہ شہید ہو گئے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اب جو غسل اس نے چھوڑ دیا تھا میری نصرت کے لیے، فرشتے آئے ہیں اور حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ حنظلہ کو غسیل الملائکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے شادی کی پہلی رات غسل نہیں کیا، فرشتوں نے آ کر اس کو غسل دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لمحہ اگر گزر گیا نصرت رسول کا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ یہ بصیرت کی ضرورت ہے کہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ ظرف حسینی اور علوی اور زہیری بنانے کی ضرورت ہے۔ زہیر کی زوجہ کہتی ہیں مجھے ساتھ لے کے چلو، زہیر کہتے ہیں کہ میں نہیں لے کے جاؤں گا، وہ اصرار کرتی ہیں، زہیر کہتے ہیں کہ نہیں لے کے جاؤں گا، وہ پھر اصرار کرتی ہیں، زہیر کہتے ہیں نہیں لے کے جاؤں گا، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اچھا تم مجھے نہیں لے کے جاؤ گے، حسین کے ساتھ بھی تو اہل خانہ ہیں، حسین بھی تو لے کے جا رہے ہیں۔
زہیر نے کہا تم نہیں جانتی ہو کہ ہم جن لشکر والوں کی طرف جا رہے ہیں وہ اتنے گرے ہوئے انسان ہیں، جب مردوں کو شہید کر دیتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں تو ان کی خواتین کی عفتوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ حسین کے ساتھ جو خواتین جا رہی ہیں تو تم مجھے کیوں نہیں لے کے جاتے؟ تو وہ ڈانٹ کے کہتا ہے کہ تم حسین کی خواتین کے ساتھ خود کو ملاتی ہو، وہ نبی زادیاں ہیں، کسی کی کیا ہمت ہے کہ ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ اللہ رے ادب امامت اور اللہ رے غیرت زہیر ابن قین، جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیبیاں تو نبی زادیاں ہیں۔ اے زہیر تمہیں کیا پتا کہ کربلا کے دن جب تم شہید کر دیے جاؤ گے اور آقا بھی شہید کر دیے جائیں گے تو نبی زادیوں کے ساتھ امت کیا سلوک کرے گی۔ بس یہ قافلہ حسینی عاشورہ کا دن گزر گیا، 11 محرم کا دن بھی گزر گیا، یہ قافلہ حسینی عجیب کیفیت میں کربلا سے روانہ ہو گیا۔ اب اس قافلے کو جس کوفہ میں لے جایا جا رہا ہے، قافلے کا رخ کوفہ کی طرف ہے لیکن سب کے دل کربلا کی طرف ہیں، چونکہ لاشیں تپتی ریت پر بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں 11 محرم کو۔ جس کوفہ کی طرف ان کو لے جایا جا رہا ہے یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں 20 سال پہلے زینب کبریٰ تفسیر قرآن کا درس دیا کرتی تھی۔ زینب کے بابا کی حکومت تھی اس کوفہ میں۔ سید سجاد جن کو غل و زنجیر کے اندر قید کر کے لے جایا جا رہا ہے، بعض روایات کے مطابق حضرت کی ولادت کی جگہ بھی کوفہ ہے۔ لیکن رات کو جب یہ قافلہ پہنچا، ابن زیاد نے کہا کہ میں فتح کا اعلان دن کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں، اس قافلے کو کوفہ کے باہر روک دیا جائے، ان لٹے ہوئے مظلوموں کو کوفہ کے باہر پوری رات گزارنا پڑی۔ اس کے بعد اعلان ہوا کہ ایک ایسا قافلہ لایا جا رہا ہے کہ جس کے مردوں نے بغاوت کی تھی اور ہم نے ان کو قتل کر دیا، ان کی خواتین کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے۔ اب سب یہ کوفہ کے اندر منادی ندا دیتا چلا جا رہا ہے اور لوگ اس ندا کو سنتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جم غفیر ہے، جب اس قافلے کو آتا دیکھا، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو بیویوں نے فرمایا کہ ہم محمد مصطفیٰ کے گھرانے والے ہیں۔ ایک کوہرام بپا ہوا، کوفہ کے در و دیوار ہلنے لگے۔ تو جناب ام کلثوم ارشاد فرماتی ہیں کہ صاح یا اہل الکوفہ، اے کوفہ کے لوگوں خاموش ہو جاؤ، کیسے منافقانہ انداز ہیں تمہارے کہ تمہارے مرد ہمیں قتل کریں اور تمہاری خواتین ہم پر گریہ کریں، ہمیں ایسے گریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک آواز بلند ہوئی، اسکتو یا اہل الکوفہ، کہ اہل کوفہ خاموش ہو جاؤ۔ تو نہ صرف انسان خاموش ہو گئے، روایت کے جملے ہیں جانوروں کے گلے میں بجنے والی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئیں۔ جناب زینب کبریٰ کی آواز نے تصرف کر لیا کوفہ کے در و دیوار کے اوپر۔ ایک بوڑھا صحابی رسول کہتا ہے جو نابینا تھا کہ علی مرتضیٰ کو شہید ہوئے 20 سال گزر گئے، آج علی کی آواز میں کون خطبہ ارشاد کر رہا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ علی تو نہ تھے، لیکن علی کی آواز میں خطبہ دینے والی شیر دل علی کی بیٹی زینب ضرور تھی۔ جب بے نقاب کرنا شروع کیا نا یزیدیت کو اور ان سے کچھ بن نہیں پڑ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ زینب کو خاموش کروانے کا آج بس ایک طریقہ ہے اور وہ کام کرو۔ لشکر والوں کو ایک دستور جاری ہو۔ دستور کیا تھا؟ وہ دستور یہ تھا کہ سروں کو لایا جائے، اور جب سروں کو لایا گیا تو وہ ایسا ہی ہوا کہ جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دینا چھوڑ دیا اور نگاہیں حسین ابن علی کے سر کی طرف ہیں، اور گفتگو شروع کی اپنے مظلوم بھائی کے اس مظلوم سر کے ساتھ جو نہ جانے کن مرحلوں کو طے کر کے آج کوفہ کے بازاروں میں لایا گیا تھا، اور کہتی چلی جاتی ہیں کہ یہ کیسا 14ویں کا چاند ہے کہ جب اپنا نور بانٹ رہا تھا تو یہ چاند گہنا گیا، شام کے بادلوں کے پیچھے چھپ گیا یہ چاند۔ اور کہتی ہیں کہ بھیا حسین کلم الفاطمہ الصغیر، اپنی چھوٹی بیٹی سے گفتگو کر لیجئے اس سے پہلے کہ سکینہ کا دل پھٹ جائے۔ اور مقتل کے جملے ہیں کہ جب زینب کبریٰ محو گفتگو تھی تو حسین ابن علی کی آنکھوں کے گوشوں سے آنسو جاری ہو گئے زینب کی آواز سن کے، اور کہتی جاتی ہیں بھیا حسین اپنی اس بیٹی کی طرف توجہ کیجئے، کیسا مشکل وقت ہے
کہ جب ایک یتیمہ بیٹی اپنے بابا کو بلائے اور اس کے بابا جواب نہ دے. حسین ابن علی اپنی بیٹی سے گفتگو کر لیجیے اس سے پہلے کہ سکینہ کا دل پھٹ جائے. اے بھیا حسین، ان اشعار پڑھے بی بی نے، ان کا ترجمہ اپنے لفظوں میں کرتا چلا جا رہا ہوں. اے بھیا حسین، زینب سے کیا خطا ہو گئی ہے کہ زینب آپ کو پکار رہی ہے، زینب کی آواز پر آپ کوئی جواب نہیں دے رہے. اچھا اے بھیا حسین، مجھ سے باتیں نہیں کرتے تو نہ کیجیے، اپنے مظلوم بیٹے سید سجاد سے کچھ بولیے، کچھ بات کیجیے. یہ وہ سجاد ہیں کہ جب اسیر کیا جا رہا تھا کربلا میں تو سجاد کی خاموشی سے میرا دل پھٹنا شروع ہو گیا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. سید سجاد کی خاموشی، بس ایک جملہ سید سجاد پورے رستے بولتے چلے آئے کہ جب یہ ظالم ظلم کرتے تھے نا آپ کے اس مظلوم بیٹے پر اور تازیانے برساتے تھے اور تماچے مارتے تھے، تو سید سجاد جس نے خاموشی اختیار کر لی تھی، جب ظلم ہوتا تھا تو بس ایک لفظ زبان پہ آتا تھا. سید سجاد آپ کو پکارتے تھے، کہتے جاتے تھے یا حسین یا حسین یا حسین. بھیا سید سجاد کو سینے سے لگا لیجئے، شاید دل بیمار کو کچھ سکون آ جائے. بس یہ وہی لمحے تھے جب سر حسین خاموش نہ رہا اور آواز آئی کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم خدا کی عجیب آیات تھے؟ دیکھ لو کہ حسین کیسی عجیب آیت ہے. تو صحابی رسول کہتا ہے کہ راسوں کا یا حسین عجب فعجب، کہ اصحاب کہف تو اتنے عجیب نہیں تھے، آپ کا تلاوت کرتا ہوا سر بہت عجیب ہے. بس اب آخری منزل مسائل کی لے لیجئے گا کہ جب یہ قافلہ تھوڑا آگے بڑھا تو وہی زہیر کی زوجہ کہ جس کو طلاق دے کے زہیر نے کربلا ادھر کوفہ بھیج دیا تھا، وہ آواز سن کے اپنے گھر کے چبوترے پر آتی ہے اور دیکھتی ہے تو یہی لٹا ہوا قافلہ لایا جا رہا تھا، ایک ایک سر لایا جا رہا تھا. جب زہیر کا سر وہاں سے گزارا گیا تو کہتی ہے پروردگار تیرا شکریہ، تو نے زہیر کی قربانی کو قبول کر لیا. جب یہ سارا قافلہ چلا گیا تو وہ نیچے آ کر اپنے غلام سے کہتی ہے کہ اے غلام میرا ایک کام کر دے، میں تجھے آزاد کر دوں گی. تو وہ کہتا ہے کہ بی بی بتائیے کیا کام ہے؟ تو اندر جاتی ہے اور ایک کفن لے کر آتی ہے، کہتی ہے کربلا چلا جا، اپنے آقا زہیر کو کفن دے کے آ جا. اس کو شاید یہ یاد ہوگا نا ایک کفن کیوں دے رہی تھی، شاید اس کے ذہن میں زہیر کا وہ جملہ آ گیا ہوگا جب بیویوں کے بارے زہیر نے کہا تھا کہ وہ تو نبی زادیاں ہیں، ان کو کون میلی آنکھ سے دیکھے گا. شاید اس کو بھی وہی جملہ یاد آ گیا ہوگا کہ حسین تو نبی زادے ہیں نا، کسی نے تو حسین کو کفن دے دیا ہوگا. کہتی ہے کہ یہ اپنے آقا کو کفن دے کے آ جاؤ، اور انتظار کرنے لگی کہ اب غلام فلاں جگہ پہنچ گیا ہوگا، اب غلام کربلا پہنچ گیا ہوگا، اب غسل و کفن و جنازے کے بعد واپس آ رہا ہوگا. اسی حساب کتاب میں کچھ دیر کے بعد دوسرے دن یا رات کو جب دوبارہ اپنے چبوترے پر آئی تو دیکھتی ہے کہ دور سے سر جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ وہ غلام بس آخری جملہ ہے عزیزو، آہستہ آہستہ وہ غلام آ رہا ہے. تو اس نے بڑھ کے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے پوچھتی ہے کہ کیا اپنے آقا کو کفن دے کر آئے ہو؟ تو اب وہ قسمت کا مارا غلام کیا جواب دیتا وہاں پر؟ وہ کہتا ہے کہہ کچھ نہ سکا، بس اپنی آبا کا دامن ہٹا دیا اس نے اور وہ کفن دکھا دیا. یہ ناراض ہو کے کہتی ہے کہ میں اب کبھی تمہیں معاف نہ کروں گی، تم نے میری اطاعت نہیں کی ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ کیا کوفہ کا رستہ نہیں ملا تھا تمہیں؟ کیا کوفہ کے رستے میں فوجوں کے پہرے بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا کربلا میں زہیر کا لاشا تم کو نہ ملا؟ اس نے کہا نہیں بی بی، نہ رستے میں فوجیں لگی تھیں، نہ کربلا کا رستہ میں بھولا تھا، نہ زہیر کا لاشا ڈھونڈنے سے مجھے کوئی مشکل ہوئی، تو پھر تم نے کیوں کفن نہ دیا؟ اب یہ کیا جواب دیتا؟ یہ کہتا ہے کہ بی بی میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کربلا کے اندر کہ خدا وہ منظر کسی کو نہ دکھائے. اے بی بی تم نے ایک ہی کفن تو مجھے دیا تھا، جب میں کربلا میں گیا تو میں نے دیکھا کہ جا بجا لاشیں تھے کربلا میں، حسین ابن علی کے زخمی ساتھیوں کے لاشیں. میں نے چاہا اور مجھے شرم آ گئی کہ میں کس طرح زہیر کو تو کفن دے دوں لیکن حسین کو کفن نہ دوں. میں نے چاہا کہ حسین کو کفن دے کر کے آ جاؤ